بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ گھر کے اندر جہاں قرآن حدیث کی تعلیمات ابھی عام نہیں ہوئی گھروں میں، بچے جا کر بتاتے ہیں کہ جو کتابیں اس میں عموماً پڑھی جاتی ہے، وظائف کی، ذکر و اذکار کی، دن و رات کے اذکار کی، مصیبت پریشانی میں کیا پڑھے، اور میں نے بھی کئی کتابیں دی، بھائی نے کچھ نام بھی لیے، کئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سن خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ، بڑی بہترین ویڈیو دوستو، اور بڑی عبرتناک ویڈیو بھی ہے۔ اکثر لوگ تمام چیزیں، وظیفے یا کسی نے کہیں سن لیا تمام کتابوں سے، یہ کام کریں گے تو یہ فائدہ، یہ کام کریں گے یہ فائدہ، اس کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لو، یا یہ کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو، اور تمام جو سمجھ لیجیے عمل ہے وہ کہیں سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کسی اچھے مولانا سے، اچھے عالم سے، یا خود آپ پڑھے لکھے ہیں تو قرآن حدیث سے ضرور اس کو دیکھیں کہ کیا یہ چیز ثابت ہے جو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، یا کوئی دعا یا کوئی اس طرح سے تعویذ وغیرہ معاملہ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم یہ کریں گے تو کیا گنہگار تو نہیں ہوں گے کہیں ایسے کہ کسی نے کہہ دیا کہ ایسے کر لو، ویسا کر لو۔ تو یہ سب سے پہلے معاملہ یہ رہتا ہے کہ آپ اپنے اچھے عالم سے، آپ کے گھر کے جو بھی پاس ہیں ان سے پوچھیں، یا آپ خود پڑھے لکھے ہیں یا سمجھدار ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو قرآن حدیث سے دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے۔ اور تمام دیکھیے ایسی صورتیں ہیں، تمام وظیفے ہیں جو کرنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے، بہت اچھی بات بھی ہے، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب پڑھیں گے، رات کو سوئیں گے تو انشاءاللہ بہت نیکیہ کا کام ہے۔ تو آئیے اسی ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے، اور دیکھیے مولانا صاحب نے کتنی بہترین بات بتائی ہے، بہت اچھی، بہت پیاری بات ہے یہ۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ گھر کے اندر جہاں قرآن حدیث کی تعلیمات ابھی عام نہیں ہوئی گھروں میں، بچے جا کر بتاتے ہیں کہ جو کتابیں اس میں عموماً پڑھی جاتی ہے، وظائف کی، ذکر و اذکار کی، دن و رات کے اذکار کی، مصیبت پریشانی میں کیا پڑھے، اور میں نے بھی کئی کتابیں دی، بھائی نے کچھ نام بھی لیے، کئی نام میں نے بھی سنے، کئی چیزیں پڑھی، اللہ کے اسماء و صفات کے لوگوں نے کتابیں بنا دی، اتنے بار پڑھو تو یہ فائدے جو کہ ثابت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بنا دی، اس کو بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کیسا مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، نبیوں کے بنا دیے، انبیاؤں کے، پھر سلیمان علیہ السلام کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا کتابیں جو 30 کے تعلق سے، یہ مسئلہ ہے تو یہ کر لو، محبت ہے تو یہ چٹھی لکھ کے پھینک دو، فلاں کر لو، پانی میں ڈبا دو، پتھر لگا دو، جلا دو، جھاڑو سے مارو، فلاں کرو، ٹھوک دو، چپکا دو، لٹکا دو تو فائدہ ہو جائیں گے، یہ کامن ہے۔ بھائی کا سوال تھا، اگر ایسے ماحول میں ہم روکے تو بولتے تم بچے ہیں، تم کو کیا معلوم، تم کو کیا سمجھتا، تم نے کیا دنیا دیکھی ہے، تم کو کیا علم، ہم لوگوں کو سمجھتا، ہم اتنے پرانے ہیں، وہ علامہ اتنے بڑے ہیں، یہ مفتی اتنے بڑے ہیں، وہ فلاں اتنے ہمارے خاندان میں چلتا آیا۔ اب اگر پھینک دے تو نیا ٹینشن، ٹھیک، یہ پھینک دیا، ہو سکتا ہے ایک کے بدلے 4 لا کے رکھ دے تو مشکل بھی ہو جائیں گا، تو کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، کوئی چیز جو ہے نا، سمجھ لیجیے دنیا کے اندر وہ خالی نہیں ہوتی، اس میں یا کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہیں تو ہوا رہتی ہے۔ تو فضائل کے تعلق سے جب وہ ان فضائل سے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں، تو میں آپ کو کہوں گا وہ کتابیں لے آ کے پہلے رکھیے جس سے فضائل ثابت ہیں۔ آپ بولیں گے بھائی یہ سورت پڑھنے کی فضائل نہیں ہے، تو وہیں ایک کتاب رکھیے یہ سورت پڑھنے کی فضائل ثابت ہے۔ تو پہلے کیا کام کیجیے، جو ثابت ہے وہ لے جائے، جیسا ان کو بولیے ایسا وہ پڑھ رہے ہیں، مصیبت میں پڑھنے کی دعا یا مصیبت پڑھنے کا وظیفہ، کیا وظیفہ ہے؟ 11 بار سورہ یاسین کو جمعہ کی نماز کے بعد عصر سے پہلے پڑھا جائے تو کام ہو جائیں گے، یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن سورہ یاسین قرآن کا سورہ ہے، یقیناً بہت مقدس چیز ہے، لیکن اس کو اس طرح سے 11 بار پڑھنا جمعہ کو خاص کر کے سنت سے چونکہ ثابت نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسا کرتا ہے میرا بھائی یا بہن تو وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو صحابہ کو نہیں معلوم ہوئی میرے کو معلوم ہو گئی، تو غلطی یہ ہو رہی، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھنا بالکل افضل ہے، لیکن اپنے ڈھنگ سے پڑھنا یہ غلط ہے۔ تو بہرحال تو آپ کیا کریں، مصیبت کی دعائیں بلے بلے دیکھیے، یہ مصیبت کی دعا ہے، اس کو اتنے بار پڑھا جائے، اگر ثابت ہے، نہیں پڑھا ہے تو آپ بولیے یہ صبح شام جتنے بار ہو سکتا پڑھو، اس کے فائدے سمجھے آپ پہلے۔ تو کیا کیجیے، پہلے وہ جو غلط چیزیں ہیں اس کے رد میں وہ صحیح چیزیں لا کے رکھی، مطلب بدعتیں تب آتی جب سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر بدعتیں آنے سنت نکل جاتی، شرک آنے سے توحید نکل جاتی، تو آپ کیا کیجیے، پہلے وہ خلافل کیجیے، اس کے یہ فائدے، یہ صورت کے فائدے، اور بتائیے ان کے فائدے۔ تو گھر والے بھی کبھی کیا ہوتا، ہم لوگ بولتے قرآن حدیث قرآن حدیث، تو قرآن کے فضائل فوائد جو ثابت ہے اس کا بھی کبھی کبھی انکار کرنا شروع کر، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس پڑھو اور قرآن پہ عمل کرو، کافی نہیں، جو ہے وہ ہے۔ اب وہ لوگوں کے لیے فضائل بولے تو سب کچھ، زندگی جینے کا مقصد فضائل، صرف فضائل 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 فضائل، پوری زندگی فضائل میں جاری، تو کیا کیجیے آپ، فوراً جو ثابت شدہ فضائل ان کو عام کر دیجیے، گھر میں چپے چپے پہ فضائل پھیلا دیجیے آپ، ہے نا، چپے ادھر فضائل ادھر فضائل، اٹھ رہے فضائل، بیٹھ رہے فضائل بتاتے جائیے ان کو، یہ دیکھیے یہ ہے، یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے، یہ مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، تکلیف کے لیے، تنگدستی کے لیے، مالی کمی کے لیے، ہے نا۔ بہت سارے سوالات ہیں، سب کچھ لوگ بولتے ہیں اولاد کی پیدائش ہو تو کون سی دعا پڑھیں، تو اولاد کی پیدائش میں خاص دعا نہیں ہے، لیکن تکلیف ہے وہ بھی ایک قسم کی، اس کے لیے دعا ہے، تکلیف کے لیے دعا ہے، تکلیف کی دوری کے لیے دعا ہے، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھے آپ بات۔ تو بہرحال آپ ان کو وہ چیزیں، وہ دعائیں، وہ فضائل، وہ چیزیں رکھے، تو جب ان کو یقین ہوگا کہ آپ کوئی چیز کو ختم نہیں کر رہے، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ یوز کرو، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا کام یہ۔ دوسرا، جب وہ چیزیں آپ رکھ دیں تو ان سے کہیں پھر اس کی ہم کو ضرورت نہیں، چونکہ یہ چیز آ گئی ہے جو کہ ثابت شدہ ہے۔ اب وہ لوگ بولتے نہیں اس میں بھی کیا غلط ہے، پڑھ لیے تو کیا ہوا، تو ان کو بتائیے کہ اگر ہم ایسی کوئی چیز پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، سلف صالحین جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی، تو
ایک طرح سے ہم یہ دعویٰ کریں نعوذ باللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا, جو صحابہ کو نہیں پتہ چلا, اب ہم کو پتہ چلا, ہم کر کے ثواب کما رہے تھے اور وہ لوگ نعوذ باللہ اس ثواب سے محروم رہ گئے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کسی ثواب کی چیز کو چھوڑے, عمل نہ کرے, ہم تک نہ پہنچائے, امت تک نہ پہنچائے؟ بالکل نہیں. تو بولنا سب پہنچا دیا گیا, اس میں ہے کیا یہ نہیں. تو ان کو اچھے سے احسن, قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے, والموعظۃ الحسنہ, اور اچھی اچھی باتوں سے, اچھی اچھی مثالوں سے, وجادلہم باللتی احسن, اور اگر کبھی بحث ہو جائے تو اچھے انداز سے. تو یہ اصول یاد رکھیے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کو پتہ چلے غلط ہے, امی غلط ہے یہ کتاب باہر پھینک دو, جلا دو اس کو, یہ کر دو وہ کر دو, تو امی بولتے بیٹے تم چل جاؤ گھر سے, ہم کو تمہاری ضرورت نہیں بیٹے, تم ہم کو کل کے پیدا ہوئے سکھائیں گے کیا ہے کیا نہیں. تو آپ کیا کریں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کی طرف بلا رہے, حکمت والموعظۃ الحسنہ, اچھی اچھی مثالیں ہے نا. تو آپ نے حکمت کیا اختیار کی, الٹرنیٹ لا کے رکھا. الٹرنیٹ رکھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا سیکنڈ کام, اب ان کو اس کے فضائل بتائیے. فضائل جب انہوں نے سیکھ لی ماشاء اللہ, تو کہیے کہ ہم اس کو رکھ دیں گے, تب تھوڑا مجادلہ ہو سکتا ہے بحث. اچھا کہ ٹھیک ہے ابھی یہیں رکھیے اٹھا کے, بولنا اپنے کو بعد میں جیسے سا ملیں گا صحیح, اپن اس کو ضرورت نہیں ہے جو بات اللہ کے رسول سے, جو بات صحابہ سے مل جائے بولنا, پھر آپ کو کیا ضرورت دوسروں کی بات جانے کی ہے نا. ایسا کریے انشاءاللہ اچھے انداز سے, تو میں سمجھتا ہوں بات مانیں گے. لیکن اگر ہم نے وہ گھٹیا طریقہ اختیار کیا کہ تم بدعتی, تم مشرک, تم کافر, تم حرام کاری کرتے, تم غلط چیزیں پڑھتے, علم غلم پڑھتے, یہ کرتے, تمہارا مفتی ایسا, تمہارا عالم ایسا, تمہارا امام ایسا, تمہاری کتاب ایسی, تو پھر سمجھو آپ نے اپنے ہاتھ سے میس کریٹ کر لیا, ایک ایسی چیز بنا لی جس کا حل آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اب تو ایک بار گھر میں لیڈیز یا جینٹس آپ کے خلاف ہو جائے جو عمر میں زیادہ ہے, کبھی نہیں مانیں گے. چچا کو آپ نے کچھ غلط بول دیا, ارے میرا چچا تو بدعتی ہے, اب جس کو بولا اس نے آگے بول دیا تمہارا بھتیجا تو بدعتی بولتے پھرتا تم کو. ابھی چچا بولے چچا یہ غلط ہے, تو بولتا بیٹے جو بولنا تھا بول دیا, باقی اصلاح کرے, چلو نکلو یہاں سے. آپ بول رہا میرے کو آ کے کہ میں مطلب وہ ہے جب میرے کو بدعتی بولتے پھر رہا دوستوں کے اندر. ہمارے پاس جو ہے نا وہ بلانے کی حکمت اور اچھی نصیحت والا معاملہ نہیں ہے. آپ کیجیے, اس کو وقت لگے گا, سالوں سے نسلوں سے جو چیزیں پڑھی جا رہی ہے, ایک جھٹکے میں فل اسٹاپ نہیں لگتا. اللہ ماشاء اللہ, اللہ جس کے لیے چاہے. کبھی ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک دن میں بدل جاتے ہیں, ہر کوئی نہیں ہوتا. تو وہاں دھیرے دھیرے کر کے صحیح چیز کو لائیے, ریپلیس کریے پرانی خراب چیز کو, صحیح چیز بھر جائیں گی, پرانی چیز انشاءاللہ نکل جائیں گی. ایک بار نکل جائے پھر خاموشی سے جب صحیح چیزوں کو پڑھنا شروع ہو گیا, وظیفے شروع ہو گئے, فلاں ہو گیا, رکھ دو. آپ خود بتائیے جا کر, دیکھو فضیلت بولنا, یہ پڑھنے کی فضیلت ہے, یہ پڑھنے کی فضیلت ہے. دن میں 70 بار توبہ کی فضیلت ہے, 100 مرتبہ توبہ کی فضیلت ہے, ہر نماز کے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کی فضیلت ہے. اس کے بعد رات میں سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ فضیلت ہے. آپ بیان کیجیے. آدھی رات کو اٹھ کے یہ دعا کرنے کی فضیلت ہے. رات میں اٹھنے کے بعد آسمان کو دیکھ کے دعا کر کے مسئلوں کا حل نکل جاتا ہے. ہر دعا کے آخر میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس سے مصیبت ٹل جاتی ہے. بتائیے, ان کو لگے گا ہاں اپنے سے کچھ ہے. ایکچولی کیا ہوا, لوگوں کو صحیح چیز نہیں مل رہا تو انہوں نے ڈپلیکیٹ چیزیں لے لی. تو آپ صحیح چیز بتائیے, حکمت کے ساتھ بتائیے, اور تھوڑا وقت جانے دیجیے, وقت کے ساتھ انشاءاللہ. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا, اور یہ ایک دم صحیح بات ہے دوستوں کہ آدمی سے اگر کچھ کہو کہ یہ کام کیوں کر, وہ کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مان لیجیے کوئی ایسی غلطی اگر ہوتی چلی آ رہی ہے شروع سے, تو کیا اس کو آپ کریں گے؟ تو کوشش کریے قرآن سے جو ثابت ہے, قرآن سے جو ہے اور جو حدیث سے ثابت ہے, اس کو عمل کریں, اس کو پڑھیں لکھیں. اور تمام سوریں آتی ہیں بے پناہ برکتوں والی, فضیلتوں والی, رحمتوں والی. اور سب سے اہم بات سورہ بقرہ اگر روز آپ سویرے سنیں اپنے گھر, تو اس سے کتنی خیر و برکت ہوتی ہے. اور رات کو سوتے ٹائم اگر آپ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں, تو یہ سب فضیلتی والے معاملہ ہے, اور یہ اچھی بات ہے. یہ تو کوئی بھی سورہ ہو, بس قرآن حدیث سے ثابت ہو, وہ پڑھیں گے تو اس سے بے پناہ برکتیں بھی ہوں گی گھروں میں, کاروباروں میں, اور تمام بیماریوں سے چاروں کل پڑھ کے گھر میں آپ دم کر لیں, پھونک دیں, تو الحمدللہ اس سے سب فائدے والی چیزیں ہیں. لیکن جو ثابت ہو اس کو کریں. تو امید ہے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا, اور جتنا ہو سکے اس میں ہمارے چینل پہ جو بھی نئے حضرات آتے ہوں وہ سبسکرائب کریے گا, لائک کمنٹ شیئر کیا کریے. تو ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.